پھر تم نے منہ موڑ لیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد، یعنی یہ پہاڑ سر پہ آنے اور اس اقرار کے کرنے کے بعد پھر بھول گئے تم. اور بھولنا انسان کی نیچر میں ہے، انسان بھول جاتا ہے. اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے، تم لوزرز ہوتے. تو اس میں بنی اسرائیل کو ملامت بھی کی جا رہی کہ دیکھو تم نے کیا کیا، وعدہ کر کے پھر گئے، عہد بھلا دیا. اور جب انسان اپنا عہد بھولتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو پھر بھی مزید مہلت دے دیتا ہے، اور بونس دے دیتا ہے، اور چھوٹ دے دیتا ہے. کیونکہ اس وقت جیسے پہاڑ گرنے لگا تھا، ان کا نہیں آپ معاف کر دیں، ہم پکڑ کے رکھیں گے، آپ پہاڑ ہٹا لیں ہم سے. جب ہٹ گیا کچھ دن کے بعد پھر اسی ڈگر پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کیا کہ اچھا دوبارہ میں پہاڑ لا رہا ہوں. اللہ نے ان کو زندگی جتنی بھی ان کی تھی وہ گزارنے کا وقت اور مہلت دی. اگر ایسا نہ ہوتا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی ہوگی، تو یہ جو ہمیں مہلت مل جاتی ہے نا، ہماری رسی دراز کر دی جاتی ہے اور ہمیں وقت مل جاتا ہے اور مواقع ملتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. لیکن ہم اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے. کتنی مرتبہ ہم بہت سے حادثوں سے نکل جاتے ہیں، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ چانس دے دیتے ہیں، ہم ایک چیز لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر تو یہ سب اس کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنی فضل اور رحمت سے ہمیں دوبارہ پھیر کے یہاں لے آؤ. تو اس اللہ کے فضل اور رحمت پر بھی ہمیں شکر گزار ہوتے رہنا چاہیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اب تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کرایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر تم کو پتا ہے، تم اپنی ہسٹری کے اس واقعے کو جانتے ہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس دور کے موجود بنی اسرائیل کو ماضی کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. کون سا واقعہ؟ ان لوگوں کا واقعہ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے سبت کے دن، ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے. اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت 163 میں ملتی ہے. وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن معتبر ہے، کرسچنز کے ہاں اتوار کا ہے، تو اسی طرح یہود کے ہاں ہفتہ کا دن تھا. اور ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، انہیں ہر طرح کے کام کاج سے چھٹی کرنی ہوتی تھی. اب بات یہ ہے کہ بہت زر پرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. ان کے لیے ایک دن کام کاروبار بند رکھنا بہت مشکل چیز تھی. 7 days a week کام کرنا چاہتے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا. ان میں سے ایک گروہ ایک خاص بستی میں رہتا تھا جو سمندر کے کنارے تھی، جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں خوب اوپر آتی اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو اب کیا ہوا، انہوں نے ایک طریقہ سوچا. اور طریقہ کیا تھا کہ جمعے کے دن جال لگا دیتے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، مچھلیاں خود ہی آتی رہتی جال میں، اور اتوار کے دن جال نکال لیتے اور خوب خوب مچھلیاں پکڑتے، خوب عیش کرتے. اور کیا کہتے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو معصوم لوگ ہیں، ہفتے کے دن تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہم نے. یہ کیا تھا دراصل؟ ہیلا سازی. یہ انہوں نے ہیلا کیا، اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے. لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل. وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لو. مثلاً ایک ہیلا کیا ہے؟ ربا، سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا. تجارت میں بھی تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بینک کو پیسہ دے دیتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ہمارے لیے بزنس کرتا ہے. اور حالانکہ دونوں کی سچویشن میں بہت فرق ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ تو اور بھی آگے ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مشائخ کی زیارت ہمارے لیے حج ہے، اور ان کا نام قبلہ رکھا ہوا ہے، قبلہ فلان. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائٹل قبلہ رکھا ہوتا ہے، اور ان کے پاس آنے جانے کوئی وہ کیا کہتے ہیں حج کے برابر ثواب ہے، اور وہی حج ہو گیا ہمارا. اور اسی طرح پردہ جو ہے وہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. اور تو بہت سے احکام جو اللہ کے واضح احکامات ہیں، ان کو ہیلوں کے ذریعے اور ایسی چال بازیوں کے ذریعے
لوگوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیے. اور بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو 100 بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے. بہرحال